اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عباس سردار المعروف پولیس والا نعت خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ ہمارا یہ پروگرام لیٹ ہو گیا تھا، تو ہم نے یہ الحمدللہ باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ہر سال کی طرح ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ نعت خواں صاحب اور علماء کرام، نقیب محفل اور قاری صاحبان جو کہ آپ کی خدمت میں پیارے پیارے پھول نچھاور کریں گے۔ روزانہ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا، بحکم خدا انشاءاللہ تعالی 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ بھائی محمد راشد صدیق قادری صاحب جو کہ ثناخان مصطفیٰ ہیں، بہت پیارا پڑھنے والے ہیں، اور میری دوسری جانب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد بلال قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ایسے ہی ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم ایک دوسرے سے محبتیں بانٹتے رہیں گے۔ اس پروگرام کو چلانے کی جو کاوش کی ہے امیریہ اسٹوڈیو، جو لائیو ٹرانسمیشن ہم چلا رہے ہیں بھائی محمد ابوبکر قادری امیری کے تعاون سے، بلکہ ان کی کوشش سے، اور جتنا بھی ہمارا یہ پیار بھرا محبتوں بھرا یہ گروپ ہے، ہم سب کی کاوش اس میں شامل ہے۔ بھائی محمد حمزہ مدنی صاحب اور بھائی محمد امیر حیدر سلطانی صاحب اور بھائی محمد راشد صدیق قادری صاحب اور بھائی قاری حافظ محمد بلال قادری صاحب اور میں ناچیز، ہم سب نے مل کے یہ، اور ہمارے ایک دوست ہمارے بھائی حافظ فیضان صاحب بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جس کسی بھائی نے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، آنا ہے، تو وہ نمبر ادھر ہم نے لکھا ہوا ہے فیس بک پہ، تو ہمارے جو ہیں آنر جناب بھائی ابوبکر قادری امیری صاحب، ان سے رابطہ کر لیں، وہ آ سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ تو پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو ہیں بھائی راشد صدیق قادری صاحب ہیں۔ تو جی بھائی راشد، کیسا گزرا آپ کا سال، اور کیسے یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ہی مشکل سا ہو گیا ہے یہ دور، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور اس کرونا سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک سے، بلکہ پوری ہی انسانیت سے یہ جو بیماری ہے اس کو ختم فرمائے، اس کو نیست و نابود فرما دے، اور جیسے ہمارے ملک میں، ہمارے اس دنیا میں پہلے رونقیں آباد تھیں، ویسے ہی مالک اس کو آباد فرما دے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں بہت ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں ابوبکر بھائی کا، حمزہ مدنی بھائی کا، عباس سردار بھائی آپ کا، اور حافظ بلال قادری صاحب کا، جنہوں نے مل کر اس کاوش کو، اس عقیدت کو آرگنائز کیا، اس پروگرام کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا، اس پروگرام کا سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو جو ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں عباس بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا ایک وبا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد دور فرمائے۔
اچھا راشد بھائی، آپ تو ماشاءاللہ سارا دن جو ہے وہ جاب کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں پھرتے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ لوگ اس چیز پہ جو ہے عمل کر رہے ہیں؟ ان کو کرنا چاہیے عمل. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ماسک پہننا چاہیے، جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں جو گورنمنٹ نے بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اللہ پاک کرم فرمائے، پہلے بھی اس پہ قابو پا لیا گیا تھا، ہمیں یقین ہے گورنمنٹ اس چیز پہ قابو پا لے گی الحمدللہ. ہم سب کو گورنمنٹ سے تعاون کرنا چاہیے، سب کو مل کے چلنا چاہیے. تو راشد بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں نعت شریف کے چند بول جو ہیں وہ سنا دیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا اور میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے. میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے
دیتے میں ان کا منگتا. شیر دیکھیے گا کہ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری. ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری. کیوں کہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا اور میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے. میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے. مدینہ 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 مدینہ. ہاں میرے حالات میری جان کے دشمن ٹھہرے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا کیا ہی کہنے. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے آواز کو سوز کو سلامت رکھے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. اللہ اکبر. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. جیسے آپ نے یہ شعر پڑھا، اور یقین کریں قاری صاحب، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. اللہ اکبر. اور یہ حقیقت ہے. ہم جتنے گناہ گار ہیں، ہم ہر قدم پہ ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مخلص پن جو ہے نا وہ اپنا دکھاتے نہیں ہیں کسی کو بھی. تو یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عیب کے ساتھ جو ہے نا ہم بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہے ہر عیب کا. تو میرے آقا ان عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. وہ جو آپ کی کالی کملی کی جو رحمت کا سایہ ہے، اس سائے میں ہم چھپے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. اللہ پاک ہمیں سلامت رکھے. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سلامت رہیں، جو سن رہے ہیں سلامت رہیں. ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہوئے ہیں ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی گوہر لطیف قادری صاحب ہیں. ماشاءاللہ خود بھی شناخان مصطفیٰ ہیں.
بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تو حافظ فیضان علی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ایک ہیں جو وہ ہم تقریباً ان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے، وہ بڑا پیار کرتے ہیں، ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بھائی رحمت رضا قادری صاحب ماشاءاللہ بڑا پیار فرماتے ہیں۔ آپ جب بھی ملتے ہیں یا ہم ان کو ملتے ہیں، رحمت رضا قادری آپ ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں، آپ صاحب کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس کا کوئی تعارف نہ ہو، ماشاءاللہ فیصل آباد کی ایک معروف اور مشہور ہستی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عباس سردار بھائی کی خیر، بھائی آپ کی بھی خیر، اللہ پاک آپ کی بھی خیر رکھے، آپ سب کی خیر رکھے۔ تو میں اچھا جی، گوہر لطیف بھائی کہہ رہے ہیں عباس بھائی بلال بھائی سے اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنوا دیں۔ جی بالکل ضرور، کیوں نہیں جی۔ تو میں یہ بتانا شروع میں بھول گیا کہ جو ہمارے جو ہیں علامہ صاحب، یہ ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت پڑھنے والے ہیں۔ اور میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ خطابت بھی فرما رہے ہیں ایک مسجد میں، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ یہ عالم دین بھی ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تو جی اپنا حافظ صاحب، میں آپ سے سوال تو نہیں کر سکتا، آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، سینئر ہیں، تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ادب کے ساتھ مشکور ہوں ناظرین کا کہ جو اس وقت محبت فرما رہے ہیں اور ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں امیریہ اسٹوڈیو محمد ابو بکر قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی کاوش سے ہم آج محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ تو اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آج سے کچھ چند وجوہات کی بنا پر جو سلسلہ چل نہیں سکا، تو آج تو آج سے انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے باقاعدگی کے ساتھ 10:30 بجے 11:30 بجے تک انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن ہوا کرے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ تمام احباب شرکت فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو ایک کلک ہی کرنا ہے، آپ نے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کمنٹ بھی کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی مسائل اگر آپ نے پوچھنا ہو تو پھر بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی آواز نہ آتی ہو، کسی قسم کا ایسا پرابلم ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم جو مسئلہ ہے ہم اس کو حل کر سکیں۔ جی بہتر۔ تو عباس بھائی، آپ نے رمضان کے بارے میں پوچھا کہ روزے کیسے گزر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ رمضان تو ہم سب کا یہ آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت گزر رہا ہے، کیونکہ موسم جو ہے بہت حسین چل رہا ہے۔ تو آج کل جس سے بھی پوچھے وہ یہی کہتا ہے کہ یار بڑے اچھے روزے جا رہے ہیں، بڑے اچھے روزے گزر رہے ہیں، اللہ پاک اچھے ہی رکھے۔ سارا دن اگر وہ کام کرتا ہے نا تو اسے شام کو افطاری ٹائم بھی پوچھے نا کہ کیسا روزہ، وہ کہتا بہت اچھا رہا۔ موسم اتنا اللہ رب العزت نے حسین ہمیں عطا کیا ہے کہ ہمارے روزے بہت خوبصورت گزر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ رمضان کے روزے کوئی بھی نہ چھوڑے۔ کیونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں اپنے صاحب کی، یعنی جو قرآن پڑھتا ہوگا اس کی اور جو روزے رکھتا ہوگا اس کی، ان دونوں کی اپنے اپنے صاحب کی وہ بخشش کریں گے۔ تو یہ کیسے بخشش کریں گے؟ قرآن کیسے بخش کرے گا؟ رمضان کیسے بخشش کرے گا؟ رمضان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مولا یہ تیری رضا کے لیے یہ روزہ رکھتا تھا، مولا یہ تیری رضا کے لیے سارا دن بھوکا رہتا تھا،
مولا یہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھ کر اپنے کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، مولا یہ تیری رضا کے لیے یہ روزہ رکھتا تھا، میں آج اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں، تو آج اس کی تو سفارش قبول فرما۔ اللہ رب العزت اس کی سفارش قبول کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر قرآن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ مولا یہ تیری رضا کے لیے تیری تلاوت کرتا تھا، مولا یہ تیری رضا کے لیے ہی تجھے پڑھتا تھا، مولا جب لوگ غفلت میں سو جاتے تھے تو یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیری تلاوت کرتا تھا، مولا یہ ایسی تلاوت کرتا تھا، اتنی تلاوت کرتا تھا کہ جب تک یہ تلاوت نہیں کرتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا، تو مولا یہ اٹھ اٹھ کے تلاوت کرتا تھا، تو آج میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں، تو اس کی سفارش کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت اس کی سفارش قبول کر کے اسے بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو رمضان کی اتنی برکتیں ہیں، قرآن کی اتنی برکتیں ہیں، اور عباس بھائی آپ ایک قرآن کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے، ایسی حیات عطا فرمائی ہے ہمیں کہ آپ بات سنیں گے تو لطف اندوز ہوں گے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو پکڑنے کا ہی ثواب الگ ہے، اس کو کھولنے کا ثواب الگ ہے، اس کو چھونے کا ثواب الگ ہے، اور اس کے اوپر کپڑا رکھنے کا ثواب الگ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کا ثواب الگ ہے، اس کو کھولنے کا ثواب الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہمیں خزانہ عطا فرمایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آج اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ صرف ہم رمضان میں ہی بہت زیادہ لوگ جو ہیں رمضان میں صرف قرآن کھولتے ہیں، وہ صرف سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں رمضان اور روزے جو ہیں وہ رمضان میں ہی فرض ہیں، حالانکہ جس طرح رمضان میں نمازیں فرض ہیں، جس طرح رمضان میں تلاوت ہوتی ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں رمضان سے محبت عطا فرمائے۔ تو گوہر بھائی جی الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں، گوہر بھائی نے آپ سے فرمائش کی ہے جی، تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا میں بتاتا چلوں جی کہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پاکستان کا بہت ہی خوبصورت نگینہ، بہت ہی اچھا پڑھنے والے ہمارے دوست، میرے بھائی، مجھ سے بڑا پیار فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، بھائی محمد اسلم سعیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ کی بے حد محبتوں کا شکریہ جی، اللہ پاک آپ کے گھر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے والدین کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ تو ہمارے ساتھ جناب جو اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں سرفراز کلاتھ ہاؤس والے، ماشاءاللہ بہت ہی پیار فرما رہے ہیں، سبھی دیکھنے والے سننے والے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو عریشہ فاطمہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ ہماری بیٹی ہیں، کوئی ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں حافظ بلال صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ گوہر بھائی نے جو ہمیں حکم کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے جو ہیں دو اشعار جو آپ وہ سنا دیں برائے مہربانی۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ، جان ہے وہ، جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ، جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، عباس بھائی اعلیٰ حضرت نے کس یقین سے یہ مقطع لکھا ہے؟ انہیں اپنے اعمال کا پتہ تھا کہ ہم نے کوئی شریعت کے خلاف کبھی کام نہیں کیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کیا، کبھی کسی سے فریب نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے اعمال کا پتہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا، سماعت فرمائیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، ارے تیرے لیے، آئے ہائے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تیرے لیے، مصطفیٰ کی شفاعت پر انہیں اتنا یقین تھا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ بہت خوب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو مالک آپ سب کی جھولیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، جو یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے۔ تو میں انشاءاللہ پھر دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل خدا الحمدللہ ہم روزانہ 10:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 11:30 بجے تک، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جتنے بھی سناخان مصطفیٰ، علماء اکرام، قاری صاحبان اور نقیب محفل جو بھی آنا چاہیں، ہمارا نمبر نیچے مینشن ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ابو بکر بھائی آپ کو بتا دیں گے، جس دن آپ نے آنا ہوا آپ کو کال دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، اور الحمدللہ ہم مل کے ایسے ہی سرکار کی ثناخوانی کرتے رہیں، یہ پھول نچھاور کرتے رہیں۔ اور میں چاہوں گا، اچھا یہ کمنٹ لکھا انہوں نے کہ ماشاءاللہ چاچو، جی بہت شکریہ آپ کا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کسی نے مجھے چاچو کہا ہے، تو بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبت ہے، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے۔
تو راشد بھائی میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. آپ جن ہستی کے ساتھ پھرتے ہیں رہتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے. میں استاد جاوید اقبال پریمی قادری صاحب کی بات کر رہا ہوں جی. بہت بڑی ہستی ہیں, مالک ان کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے. تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان کی تقریباً جیسے ہی ان کی قربت میں ساتھ ہر ٹائم وقت گزارتے ہیں, تو میں نے آپ کی اس عادت میں, آپ کے بولنے کے انداز میں, آپ کے پڑھنے کے انداز میں بڑا فرق محسوس کیا ہے. تو کیا آپ یہ میری بات سے ایگری ہیں؟ ایسا میں صحیح بول رہا ہوں یا کہ میرا یہ وہم ہے؟ جی عباس بھائی, یہ انہی کی کرم نوازی ہے کہ آج میں یہاں پر ہوں. اللہ اکبر, یہ کیا انہی بات کی کرم نوازی ہے کہ میں سٹیج پہ پڑھتا ہوں, نعت اچھی پڑھتا ہوں. واہ یہ واہ انہی کی محنت ہے, یہ ان کی محنت ہے کہ آج میں یہاں پہ موجود ہوں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی. یہ آپ کا بڑا پن ہے, اور ان کا اس سے بھی بڑا پن ہے کہ وہ, میرا خیال ہے جو میرے علم میں ہے کہ اپنی زندگی کے 40 سال انہوں نے اس فیلڈ میں گزار دی. فیلڈ سے مراد کے بچوں کو نعت سکھاتے ہوئے گزار دی. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اور پھر بے لوث, کوئی کسی سے 1 روپے کا بھی لالچ نہیں ہے. تو راشد بھائی ہمیں اب آپ, اچھا ہمارے ساتھ ایک اور بھائی شامل ہوئے ہیں, کاشی ملک, فرما رہے ہیں ماشاءاللہ, اور مجھے یقیناً یہ اندازہ ہے کہ یہ آپ کے دوست ہوں گے. تو میں انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اس سے پہلے میں راشد بھائی سے کہوں گا کہ ہمیں 2 جو ہے نا وہ شعر کسی کلام کے آپ سنائیں, اور اس کے بعد پھر حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو پھر ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. جی بسم اللہ. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے. نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے. نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا. ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا. آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے. آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے. آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے. بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. کیا کہنا, اور شاہی خانوں سے, واہ واہ, شاہی خانوں سے شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی. شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت
आफत ऐसी, टुकड़े दरबार के खाने में मजा आता है, टुकड़े दरबार के खाने में मजा आता है, टुकड़े दरबार के खाने में मजा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मजा आता है, नात सुनने और सुनाने में मजा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मजा आता है। क्या कहने जी, माशाल्लाह बहुत खूब निभाया भाई राशिद सिद्दीक कादरी साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। राशिद भाई रोज़े कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भाई बहुत अच्छे जा रहे हैं, और आज मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ ये उनकी मेहनत है, उनकी काविश है। मेरे उस्ताद मोहतरम जावेद इकबाल कादरी साहब, ये उनकी मोहब्बत है अब्बास भाई को, मुझे साथ रखते हैं। उनका बहुत कुछ सिखाया हुआ मुझे ज़िंदगी की फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह उसे इस्तेमाल करता हूँ मैं। माशाल्लाह, क्या कहने जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो हमारे साथ भाई फैज़ान हैं, वो कह रहे हैं जी अब्बास भाई बिलाल भाई से एक कलाम सुना दें। तो भाई पहले भी उन्होंने कलाम ही सुनाया आपको, तो बहरहाल मैं आपकी जो है ना वो हुक्म पे अमल करूँगा इंशाल्लाह, मैं क्यों नहीं। कोई दुनिया में नहीं हम पा, तो बहुत ही सुरूर आता है, मज़ा आता है सुनने में और ऐसे मिलके बैठने में। यकीन करें बहुत ही जो है ना आजकल के जो जिस तरह का वो चल रहा है हिसाब किताब, यानी कि दुनियावी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि चौक में खड़े हो जाना, किसी नुक्कर पे बैठ जाना, किसी फट्टे पे बैठ जाना, तो अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का लाख करम है कि हम सब मिलके सरकार की सनाखानी में बैठ जाते हैं। हमारे लिए यही बड़ी सादत की बात है। तो मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को फिर एक दफ़ा, क्योंकि ये आज हमारा पहला प्रोग्राम है, तो मुझे ये लफ्ज़ बार बार दोहराना पड़ रहा है कि आप में से कोई दोस्त या किसी किस्म का भी हमारे इस ट्रांसमिशन में कोई मसला आ रहा है, जैसे आप साहब ने फरमाया, वो हमें आप कमेंट्स करके बताएं कि आवाज़ में ये मसला है या ट्रांसमिशन में ये मसला है, ताकि हम उसको ठीक करने वाले बने। तो इस ट्रांसमिशन को कोशिश करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और खुदा का और खुदा के नबी का, खुदा के हबीब का जिक्र ऐसे आगे शेयर करना, लोगों में बांटना, तकसीम करना, ये भी सदका जारिया है। तो आप सदका जारिया कमाएं, जितना भी कमा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके मालो जान पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। मालिक आपको इस बीमारी से दूर रखे जो इस वक्त हमारे मुल्क में फैल चुकी है। अल्लाह पाक सारी इंसानियत को इससे दूर फरमाए। और हाफिज़ बिलाल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो जो फैज़ान भाई ने आपसे कलाम का कहा है, तो वो हमें उसके 2 शेर जो हैं वो सुनाएं, तो उसके बाद हम जो है वो आपसे एक मसला भी पूछेंगे और उसके बाद फिर हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास भाई, नात से पहले तो मैं नाजरीन से और जिसने बाद में देखनी है उन तमाम से गुजारिश करूँगा कि आज जुमे का दिन स्टार्ट हो चुका है, तो जितना हो सके कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए, क्योंकि मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाकी दिनों में तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद फरिश्तों के ज़रिए मुझ पर पहुंचता है। ये नहीं कि आप ये यकीन ना करें कि हम दुरूद पढ़ते हैं पीर को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, कि पता नहीं सरकार के पास पहुंचता भी है कि नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाकी दिनों में पढ़ा हुआ दुरूद मुझ पर फरिश्तों के ज़रिए पहुंचता है,
لیکن جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کا پڑھا ہوا درود میں اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر میں، عباس بھائی زیادہ نہیں، دن بھر میں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔ تو درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم پا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوشروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ جی، کیا کہنے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ تو ماشاءاللہ آج موسم بھی بڑا خوبصورت ہے جی، باہر ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے میرا خیال ہے۔ تو چلتے چلتے میں ایک دفعہ جیسے ذکر سرکار کی ثنا کا ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ پاک ہماری زبانوں پہ یہی ذکر رکھے اور ہم یہی ذکر کرتے رہیں، اسی ذکر میں مٹھاس ہے اور حیات ہے۔ یقین جانے میں آج ایک محفل پہ تھا تو وہاں پہ ہمارے بزرگ ہیں بابا جی، وہ فرما رہے تھے کہ
سرکار کی ہر سنت پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی امامہ شریف باندھ رہا ہے، کوئی یہ سادہ ٹوپی پہن رہا ہے، کوئی امامہ باندھ کے اوپر چادر، یعنی کہ یہ سارے کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو وہ عرض کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک قوم کو لے کے جا رہے تھے، دریا پار کرنا تھا، تو وہ دریا جب پار کرنے لگے تو راستہ نہیں تھا، انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کی، اللہ نے فرمایا کہ کاسا مار راستہ بن جائے گا، یعنی مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ آسا جب مارا انہوں نے تو وہ راستہ بن گیا، تو وہ لوگ گزر گئے۔ پیچھے جب فرعون کی فوج تھی تو وہ جب وہ دریا نے راستہ بند کر لیا تو عصا جب مقصد ہے کہ وہ مارنے سے راستہ بن گیا تھا، لیکن وہ ان کے پاس تو یہ چیز نہیں تھی نا، وہ تو فرعونیت تھی، ان کی فوج تھی۔ تو جب وہ آنے لگے آگے تو وہ دریا نے اپنا راستہ اختیار کر لیا، یعنی راستہ بند ہو گیا، دریا چلنے لگ پڑا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ جو فوج ہے وہ وہیں کی وہیں رکی، لیکن ایک شخص تیرتا ہوا آگے آ رہا تھا، اس دریا میں سے ایک شخص تیرتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے مالک کائنات، یہ کیا ماجرا ہے، یہ پھر بھی آ رہا ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ، یہ فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کر آپ جیسا بن کر، یعنی آپ کی کاپی کر کے یہ ان کو ہنساتا تھا، تو مجھے یہ ادا اس کی یہ پسند آئی ہے کہ یہ آپ جیسا بن کے ان کو ہنساتا تھا، یعنی لفظ آ گیا آپ جیسا بن کے۔ تو یہ جو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہیں ویسا ہی اپنے آپ کو رنگ دیتے ہیں جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاید اللہ پاک کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا مالک کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں ہر وقت سرکار کی احادیث پہ اور آپ کی سنتوں پہ چلنا چاہیے۔ شاید کوئی ایک بات، کوئی ایک عمل ہمارا اس بارگاہ میں پسند آ جائے اور اس ایک لفظ کے اور اس ایک ادا کے پسند آ جانے پہ ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 10:30 بجے انشاءاللہ تعالی۔ جس کسی نے بھی ہمارے پروگرام میں آنا ہے، ہمارے جو نمبر دیے ہیں ان نمبر پہ رابطہ کریں، تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، بھائی ابو بکر قادری امیری صاحب سے رابطہ فرمائیں، امیریہ اسٹوڈیو، امیریہ ساؤنڈ، ان سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو ٹائم بھی بتا دیں گے، آپ کو آنے کا بھی بتا دیں گے اور ایڈریس بھی بتا دیں گے جہاں آنا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں یا کوئی اچھے الفاظ ان کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں، ان کو شیئر ضرور کیا کریں۔ شیئر کرنے سے آپ تو ایک دفعہ شیئر کریں گے، لیکن آپ کے ایک دفعہ شیئر کرنے سے آگے 10 لوگ اس کو سنیں گے، اور 10 لوگ سن کے ان میں سے ایک بندہ، ایک انسان، ایک شخص اس پہ عمل کرے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی جائے گا، ہمیں بھی جائے گا، زیادہ آپ کو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس بات کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت والی لمبی زندگی سے نوازے، آپ کے گھروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔